السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے آئے ہیں وہ ہے جاپان کے لیے وزٹ ویزا جو ہے اس کے لیے کون کون سے ڈاکیومنٹس ہمیں ریکوائرڈ ہیں۔ وزٹ ویزا اور بزنس ویزا دونوں ہی سیم ہیں، وہ شارٹ ٹرم ویزا ہی ہے، 3 مہینے کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے اور ویلیڈیٹی 3 مہینے کی ہوتی ہے۔ اور آپ کو کچھ ایکسٹرا ڈاکیومنٹس چاہیے وزٹ ویزے کے لیے جو آپ کو اپنے انوائٹر سے لینے ہوتے ہیں، اور تقریباً سب کے ہی ڈاکیومنٹس سیم ہی ہوتے ہیں، سب ویزا کے ڈاکیومنٹس سیم ہوتے ہیں، مین ڈاکیومنٹس۔ ڈفرینس کر لیتے ہیں کہ ٹورسٹ ویزا اور وزٹ ویزا میں کیا ڈفرینس ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس بات میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو ٹورسٹ ویزا جو ہے اور جسے ہم ہالیڈے ویزا بھی کہتے ہیں، وہ آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں اس کو ایکسپلور کر سکیں، اس کا کلچر دیکھ سکیں کہ وہاں پہ کیا کلچر ہے۔ 90 ڈیز کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے سائٹ سینگ کے لیے۔ اور وزٹ ویزا جو ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی فیملی کو وزٹ کر سکیں، اگر آپ کی فیملی رہتی ہے، فرینڈس رہتے ہیں، ریلیٹیوز رہتے ہیں۔ اور پھر آپ کو بزنس پرپس کے لیے بھی یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بزنس ٹور کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ وہاں سے کوئی کمپنی انوائٹ کر رہی ہے تو آپ وہاں پر ان کے بزنس ٹرمز کے لیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، خدا نخواستہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ وہاں سے لے سکتے ہیں، یہ بھی 19 ڈیز کے لیے ہی ہوتا ہے۔ مین ڈاکیومنٹس میں وہی اپلیکیشن فارم جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، اور فوٹوگراف چاہیے 4.5 سینٹی میٹر بائی 4.5 سینٹی میٹر وائڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ پاسپورٹ چاہیے اوریجنل جس کی ویلیڈیٹی 6 مہینے کی ہونی چاہیے۔ CNAC چاہیے کاپی کے ساتھ۔ FRC لازمن چاہیے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہم جسے کہتے ہیں۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنا میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لگا لیں ساتھ میں۔ بینک اسٹیٹمنٹ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہاں کا۔ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے لاسٹ 3 منتھس کی، جس کا کلوزنگ بیلنس کم از کم 10 سے 15 لاکھ کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ جس پہ آپ کا کلوزنگ بیلنس مینشن ہو، آپ کو وہ سرٹیفکیٹ چاہیے، اور اس پر آپ کے بینک مینیجر کے سائن ہونے لازمی ہیں۔ پھر بات کر لیتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کون پے کرے گا۔ بہت لوگ اس بات میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کے ٹرپ کو پے کر رہا ہے، آپ جہاں کے ایکسپینس آپ کا جو بیئر کر رہا ہے، آپ نے اس کی بینک اسٹیٹمنٹ لگانی ہے۔ اگر آپ اپنے ایکسپینس خود بیئر کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی ہی بینک اسٹیٹمنٹ لگانی ہوگی۔ اور اگر آپ کے فادر مدر یا آپ کے سبلنگ میں سے کوئی آپ کا ایکسپینس بیئر کر رہا ہے تو آپ کو ان کا ریلیشن بھی شو کرانا پڑے گا کہ یہ کون ہے ہمارا، تو وہ اس لیے آپ کو ان کا ریلیشن شو کرانا پڑے گا، اور پھر ہی آپ ان کی بینک اسٹیٹمنٹ لگا سکتے ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ ڈاکیومنٹس میں پھر ایکسٹرا ڈاکیومنٹس آ جاتے ہیں، وہ ٹریول پلان۔ اس میں یہی آتا ہے کہ آپ کو فلائٹ کب سے لے کے کب تک کی ہے، کتنے دنوں کا آپ کا اسٹے ہے، کون سی فلائٹ ہے، فلائٹ بکنگ چاہیے آپ کی۔ یاد رہے کہ صرف بکنگ چاہیے، کنفرمیشن ٹکٹ یا ریزرویشن نہیں چاہیے۔ آپ کو ہوٹل بکنگ چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پھر آ جاتے ہیں کہ جو فیملی کے لیے، ریلیٹیوز کے لیے، فرینڈس کے لیے آپ کو کن کن ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ وہاں سے ڈاکیومنٹس لینے ہوتے ہیں جو آپ کا بندہ جاپان میں رہ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا فرینڈ ہے تو اس کے ساتھ آپ کی کوئی تصویر لی گئی ہو، کوئی پرانی تصویر ہو، یا آپ کا لیٹر ہو کوئی، اگر آپ خط، اب تو خط کا زمانہ نہیں رہا، میسیجز، اگر آپ کسی بھی واٹس ایپ سے یا کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آپ میسیج ایکسچینج کرتے ہیں، اس کی کوشش کریں یا تو آپ ہسٹری ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کی۔ اس کے علاوہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے اگر آپ اپنے جو ریلیٹیوز کے پاس جا رہے ہیں، اپنی فیملی کے پاس جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے۔ انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ بھی آپ کو جو لوگ جاپان میں رہ رہے ہیں وہاں سے ہی ملے گا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ان سب کے دے دیتی ہوں۔ گارنٹی لیٹر چاہیے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کا ڈومیسائل ہے جسے ہم جو من ہیو بولتے ہیں، تو یہ ڈومیسائل جو ہے وہ آپ کو یہ بھی آپ کا جو انوائٹر ہے آپ کو وہ دے گا۔ اس کے علاوہ یہ ڈاکیومنٹس جو اور لکھے ہوئے ہیں، اس میں آپ کی اینول انکم، آپ کی نہیں، آپ کے انوائٹر کی اینول انکم، اس کی، یا جو آپ کا گرانٹیٹر ہے جو آپ کو گارنٹی دے رہا ہے اس کی اینول انکم چاہیے۔ اینول انکم پھر اس کے جسے ہم کھازے شومے شو بولتے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ لوگ جو ہے یہ آپ کے جو انوائٹر ہیں ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ڈاکیومنٹس دے دیں۔ کھکتے شن کو اور شوتک شومے شو، ان کی بینک اسٹیٹمنٹ، تو یہ سارے، اور خاص طور پر ان کا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ لازمی لیں، لازمی، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کو صرف
اور صرف ان لوگوں کی چاہیے کہ جو لوگ جاپان میں رہ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو انوائٹ کریں، آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈس اگر جو انوائٹ کریں گے ان کے لیے ہی چاہیے، ان کی ہی چاہیے. اور اگر آپ کسی کمپنی کو ایز اے بزنس ٹرپ وزٹ کر رہے ہیں تو ان کا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کا چاہیے، آپ کا پھر وہی انویٹیشن لیٹر چاہیے، گارنٹی لیٹر چاہیے، اور جو کمپنی آپ کو انوائٹ کر رہی ہے اس کا آرگنائزیشن لیٹر، ٹھیک ہے، اور وہ مطلب کس انسٹیٹیوٹ سے بلانگ کرتی ہے، اور اس پہ ایک سرٹیفکیٹ چاہیے جس پہ آپ کا پرپس لکھا ہو کہ آپ ان کی کمپنی کو کیوں وزٹ کر رہے ہیں، اور جس کمپنی کو آپ وزٹ کر رہے ہیں ان کی اب جو میرا مطلب رجسٹریشن ڈاکیومنٹ، ٹھیک ہے، توہن بولتے ہیں اسے، وہ رجسٹریشن ڈاکیومنٹ چاہیے کہ آپ کی کمپنی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کب رجسٹرڈ ہوئی ایکسیٹرا. ٹھیک ہے، تو یہی آج کی ہماری ٹاپک تھی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے سے. اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی، اگر آپ کو کسی بات میں کنفیوژن ہے تو آپ میرے سے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسٹے ٹیونڈ. بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو. بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.